حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ اور ان کے منہ سے ہاتھ اٹھانے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب 30 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو نہایت نیک اور صالح خاتون تھی، اور والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب تھی۔ جب انہیں درد ذی محسوس ہوا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگی اور خانہ کعبہ کے قریب دیوار پر سہارا لیا۔ روایات کے مطابق اسی وقت خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک شگاف نمودار ہوا اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئیں۔ دیوار بند ہو گئی اور 3 دن بعد جب دیوار دوبارہ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد جب انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد آنکھیں کھولی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہوں۔ مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق و کردار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کے منہ سے ہاتھ اٹھانے کا واقعہ ان کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گہرے تعلق اور اللہ کی خاص عنایت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واقعات اہل بیت کی فضیلت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔